अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर मेरी तस्वीर या मेरी विजुअल साफ नज़र नहीं आ रही तो इसकी एक वजह यह है कि मैं पेशावर कैंट में रहता हूँ। बहुत पोश इलाका है। बिजली की बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर अहम दफातर भी है। कुछ ही फासले पर जो ताकत के मराकज़ है वॉकिंग डिस्टेंस पर वो तमाम बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, मगर यहाँ पर हर 2 घंटे बाद बिजली जाती है। इसके बावजूद कि खैबर पख्तूनख्वा में इसकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी की बिजली जो कि बहुत सस्ती बनती है 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और हम ख़रीदते हैं 20 से 25 रुपये के दरमियान, मगर इसके बावजूद बिजली यहाँ पर इस वाले पोश एरिया में भी नहीं होती। तो ये सिर्फ आपको बताना था कि ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की। अब बात करनी है सियासी बहरान की। इमरान खान साहब ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। एक दिन पहले कहा था, इल्ज़ाम लगाया था, उसमें शिबली फराज ने भी कहा था, असद उमर ने भी कहा था, इल्ज़ाम लगाया था। और इसके अलावा बाबर आवान ने भी कहा था। उनके सोशल मीडिया के जो कीबोर्ड वॉरियर्स है उन्होंने कैंपेन भी चलाई थी कि आर्मी की टॉप क़यादत, आईएसआई की टॉप क़यादत, जो ओवरऑल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जरदारी साहब का नाम दिया था कि उन लोगों ने इमरान खान साहब को एक बार फिर कत्ल करने की खुदा न खास्ता साजिश बनाई है। इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर वो गलत बयानी का मुजाहरा कर रहे हैं तो उनकी सरजनिश होनी चाहिए, जो कि अभी तक हमें होती हुई दिखाई नहीं दी। बहरहाल दूसरे दिन उसी पर बहस जारी थी। वही वाली बात, एक नारा लगाया जा रहा था कि इमरान खान हमारे रेड लायन है, कि अगले दिन उन्होंने हस्ब आदत, हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल एक लंबी तकरीर फरमाई है कौम को नेशनल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और यूँ टर्न लिया है। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि आसिम मुनीर साहब जो कि आर्मी चीफ है वो उनको अपना दुश्मन समझते हैं। उसके साथ ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि उन्होंने एक बार फिर यू टर्न लिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो पाकिस्तान के मफाद में और मुआशी मसाइल के हल के लिए एस्टेब्लिशमेंट समेत हर किसी से हाथ मिलाने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि इलेक्शन का इनेकाद हो। इलेक्शन का इनेकाद किस तरह होगा? आपने देखा भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट फरीक बन गई है, और उसका जो फैसला आया था उसको बादिउल नज़र में जो पस मंज़र था खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली टूटने का, जो कि रूटीन की बात नहीं थी, और पंजाब की असम्बली और हुकूमत टूटने की जो बात हुई थी, जो इनिशिएटिव लिया गया था, उसको समझे बगैर उन्होंने आइन की अपनी तशरीह की। उसमें उनकी ख्वाहिशात ज़्यादा नज़र आ रही थी, आइनी निकात कम नज़र आ रहे थे। अब भी खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल यह है कि दूसरी पार्टियाँ तो इलेक्शन में नहीं जा रही। एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक, उसके रद्द अमल में पेशावर हाई कोर्ट ने उन 24 कौमी असम्बली के हल्कों पर इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया है। जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होने थे वो नहीं, अब नहीं होंगे। 16 या 24 मार्च को उनका इनेकाद हो रहा था। अब दो सूबों में इन्होंने प्रेशर टेक्टिक्स के तौर पर ख़ास कर एक जंगज़दा सूबे खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली और हुकूमत तोड़ दी। उसके बाद जो हुकूमत आई उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। उनके बारे में तहरीक इंसाफ का बयानिया ये है निगरान हुकूमत के बारे में कि उनका काम सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद है। इलेक्शन का इनेकाद वो तब करेंगे जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक शेड्यूल आएगा, एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक प्रोसीजर जो है ना वो फॉलो होगा। उसके बाद तमाम पार्टियाँ उस पर मुत्तफिक होंगी। उसके बाद जो एक रोड मैप होगा, उसके बाद सूबाई हुकूमत का जो रोल है वो सामने आएगा। मगर ये बात बहुत गलत है कि तब तक सूबाई हुकूमत बाकी मामलात में दिलचस्पी नहीं ले सकती, उनका डोमेन नहीं है। बिल्कुल है, सूबे के मामलात को चलाना इलेक्शन के मैंडेट से कतई नज़र वो इस निगरान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक तो इसका इब्हाम दूर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 2-3 दिनों से खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में 7वें डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ हो रहा है। पहला तजुर्बा हो रहा है, बहुत अच्छे नताइज उसके आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए, ख़ास कर कबायली इलाक़ों के आवाम के लिए ये
مردم شماری بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ماضی میں آپریشنز اور ملیٹنٹس جو ایکشنز ہو رہے تھے، جو اٹیکس ہو رہی تھی، جو کہ اب بھی جاری ہے شدت کے ساتھ، اس کی وجہ سے یا اس کے سبب بہت سے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اندراج نہیں کیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ NFC ایوارڈ میں یا باقی جو متعلقہ فورمز ہیں ان میں خیبر پختونخوا کے شیئرز بڑھانے کے لیے اور خیبر پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ اور باقی صوبوں کے درمیان جو ایک طریقہ کار بنتا ہے اختیارات، بیوروکریسی اور فنڈ کے تقسیم کا، اس کے لیے لازمی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام اس والے 1 مہینے کی کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ طریقہ آسان بھی ہے، عام لوگ روٹین کے مطابق ٹیمز لوگوں کے گھروں میں، گاؤں میں، گلیوں میں بھی جاتی ہیں، اور ڈیجیٹل طریقے سے موبائل کے تھرو وہ بھی اندراج کیا جا سکتا ہے اگر شہروں میں جو کہ ہے یہ سہولت حاصل ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر تو مردم شماری کے باعث لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اب تو الیکشن نہیں ہوں گے خیبر پختونخوا میں۔ اچھا، اس کے بعد آئین اور طریقہ کار کے مطابق جب یہ 1 مہینہ گزرے گا تو اس کے بعد پروفائلنگ ہوں گی، اس کی سیٹنگ ہوگی، اس کی ڈیٹیلز آئیں گی، اس کے نتائج اخذ کیے جائیں گی، اس کی رپورٹس بنیں گی۔ آپ مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ 3 مہینوں میں خیبر پختونخوا میں الیکشن کا امکان نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں پاکستان کے اندر۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور نقطہ بھی بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو کہ لاسٹ ٹائم ہم ڈیٹا شیئر کر چکے ہیں کہ یہاں پر ماہ فروری میں 29 حملے ہو گئے ہیں جس میں 60 لوگوں کو مارا گیا ہے، جس میں فوجی بھی شامل ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے پولیس کے بعد KP پولیس کے بعد خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فوج پر 5 حملے ہو گئے ہیں، مطلب اب فوج بھی نشانہ ہے۔ 29 حملے 28 دنوں میں۔ اب جو رپورٹ آئی تھی، ایک میٹنگ میں بریفنگ ہوئی تھی، اس کے مطابق بتایا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو عام انتخابات کے انعقاد کے لیے معمول کے حساب سے 50,000 اہلکاروں یا نفری کی کمی کا سامنا ہے۔ وزارت دفاع نے پاک فوج کے بہاف پر پہلے ہی سے اعلان کیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کی صورتحال اور بعض متنازع معاملات کی وجہ سے الیکشن میں سیکیورٹی نہیں دیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 22 ارب روپے جو چاہیے وہ نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ خیبر پختونخوا کی کوئی بھی پارٹی تحریک انصاف کے بغیر سیکیورٹی صورتحال کے باعث الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا پر 650 ارب سے لے کر 900 ارب روپے تک قرضہ ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ صوبہ کس طرح چلایا جائے گا۔ اب کے بار بھی فروری کی جو تنخواہ ملنی تھی اس میں 3 دن کی تاخیر ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو اب تنخواہ بھی نہیں ملی ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں الیکشن کا انعقاد بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ ہو پائے گا۔ میں خیبر پختونخوا کی بات کرتا ہوں۔ اب جو اپڈیٹس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے 1 on 1 ملاقات کی تھی شہباز شریف کے ساتھ۔ جو باخبر صحافی ہے، تجزیہ کار ہے، جو سورسز ہے، انہوں نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق اس ملاقات کا خلاصہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے کس طرح نمٹا جائے، مگر اس سے بڑھ کر عاصم منیر صاحب کی جانب سے شہباز شریف صاحب کو بتایا گیا ہے کہ PDM کی حکومت اس لیول کی ڈیلیوری کو یقینی نہیں بنا رہی، مطلب گورننس کے حوالے سے، لینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے، عمران خان صاحب کو کول ڈاؤن بنانے کے حوالے سے جو کہ ضرورت ہے۔ انہوں نے یقینی طور پر جو معاشی حالات ہے اس کی بات بھی بتائی ہے، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو جو اتحادی حکومت ہے ان کو ایک میسج بھیجا گیا ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی تو جو پلان C تھا جس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ پورے نظام کو لپیٹا جائے اور ایمرجنسی نافذ کر کے معاشی ایمرجنسی نافذ کر کے یا تو ٹیکنیکریٹ کی حکومت لائی جائے یا مارشل لا لگایا جائے۔ بہت سے حلقوں میں مارشل لا لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور شاید اسی میٹنگ کا نتیجہ تھا کہ پھر شہباز شریف، مولانا عبدالرحمان صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان ایک رابطہ بھی ہوا، ملاقات اور مشاورت بھی ہوئی۔ تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پلان C بالکل ایک بار پھر انڈر ڈسکشن آ گیا ہے۔
خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی بات کریں، 3-4 منسٹر کے بارے میں جن کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی، بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی، ہر کوئی بندہ وزیر اعلیٰ کی بجائے جو کہ ان کی ٹیم ہے، ان کی بجائے غلام علی صاحب اور اکرم درانی صاحب سے اور جو طاقت کے مراکز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، مگر ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، وزارت معمول کے مطابق بھی نہیں چل رہی۔ اس پر ستم یہ کہ کابینہ کی تعداد پہنچائی گئی ہے 17 تک، 4 مزید معاونین وزیر اور مشیر شامل کیے گئے ہیں، مزید 2-3 کی شامل ہونے کی اطلاعات ہیں، مگر بعض منسٹر نے یہاں تک مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے چیف منسٹر کو اپنے پارٹیوں کی مشاورت کے ساتھ کہ وہ حکومتوں میں نہیں رہ سکتے، وہ بے اختیار ہے، وہ الگ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہے خیبر پختونخوا کی صورتحال۔ مجموعی طور پر جو ہمیں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان شاید کہ اب پلان سی کی جانب بڑھ جائے، اس میں کسی کے پاس پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت میں شامل تمام پارٹیوں پر ہوگی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان صاحب اور ان کے جو حامی ہیں ان پر عائد ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے مخصوص حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمدردی جتانے کی اور ہمدردی دکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔